अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। आज मैं आपको कूंजों के बारे में बताऊंगा कि ये जो कूंजें हैं, जिसको क्रेन भी कहते हैं इंग्लिश में, ये पाकिस्तान में किन इलाकों से हिजरत करके आती हैं, पाकिस्तान में किन इलाकों में ठहरती हैं, क्या खाती हैं और किस सीज़न में आती हैं, इनका शिकार क्यों किया जाता है, किस हद तक किया जाता है, जो महकमा वाइल्ड लाइफ है वो उसकी कंजर्वेशन के लिए क्या कर रहा है, इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है या बढ़ रही है, ये सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। व्यूअर्स, क्रेन्स की या कूंज की जो पाकिस्तान में स्पीशीज़ आती हैं वो तीन हैं। एक तो जिसको हम सारस क्रेन कहते हैं, जो वाइट कलर की होती है। दूसरी जो है जिसको यूरेशियन या कॉमन क्रेन कहते हैं, ज़रा बड़े साइज़ की होती है, ग्रे कलर की होती है, सर उसका रेडिश होता है, सुर्ख रंग का होता है। और तीसरी जो किस्म है वो काफ़ी छोटे साइज़ की होती है, जिसको इंग्लिश में डेमोइजले क्रेन या डेमोजेल या जिस तरह भी प्रोनाउंस करें, मैं तो डेमोइजले क्रेन कहता हूँ। तो बहरहाल ये तीन अक़साम पाकिस्तान में आती हैं। कूंजों की जो पाकिस्तान में आमद है या ये जो हिजरत करके आती हैं, जो इनकी जो माइग्रेशन है वो सर्दियों के आगाज़ में सितंबर के महीने में, सितंबर के आगाज़ में शुरू हो जाती है। अर्ली बर्ड्स जो हैं शुरू के वो सितंबर के शुरू में आना शुरू हो जाते हैं और सितंबर का सारा महीना और अक्टूबर का महीना, इन दो महीनों में इनकी माइग्रेशन मुकम्मल हो जाती है। और फिर ये सर्दियों का सीज़न जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने यहाँ पे गुजारती हैं। और फिर इनकी जो बैकवर्ड माइग्रेशन है, जो वापसी है, ये फरवरी के आखिर में शुरू हो जाती है और मार्च में ये वापस, मार्च के एंड तक सारी वापस चली जाती हैं। जहाँ तक कूंज की खुराक का ताल्लुक़ है, तो जिन इलाकों में ये आके सर्दियों का मौसम बिताती हैं, गुजारती हैं, यहाँ पे इसकी खुराक में घास या छोटी मोटी जड़ी बूटियों के बीज हैं, ग्रेन्स हैं और बहुत सारे हशरात शामिल हैं और कुछ वर्टिब्रेट्स, छोटे वर्टिब्रेट्स जिसमें लिजर्ड्स शामिल हैं, वो भी इसकी खुराक का हिस्सा बनते हैं। इकोसिस्टम में जो कूंज का रोल है उसको मुख्तसरन हम इस तरह बता सकते हैं कि ये बहुत सारे हशरात जो हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा फैलने से रोकती हैं। और कुछ लिजर्ड्स जो हैं उनको फैलने से उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करती हैं। और कुछ जो जड़ी बूटियां हैं उनके सीड की डिस्पर्सल का काम करती हैं। सीड यानी कि जब ये ग्रेन्स खाती हैं या छोटे छोटे पौधों के फल खाती हैं, तो इनके निज़ाम हज़म के ज़रिए से जब ये उड़ के या चल के मुख्तलिफ़ इलाकों में घूमती हैं, जहाँ पे बीट करती हैं, तो इसके सीड पहुँच जाते हैं। तो ये सीड की डिस्पर्सल इसके ज़िम्मे है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इससे ऊपर जो ट्रॉफिक लेवल है, अपने से नीचे तो बहुत सारे जानवरों की ये पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही है और सीड डिस्पर्सल का काम कर रही है। और जबकि ख़ुद ये अपने से ऊपर जो जानवर हैं उनकी खुराक बनती है, उनको खुराक फ्राहम करती है, जिसमें गीदड़, लूमड़ियाँ और इस तरह के जो जानवर हैं वो इसका शिकार करते हैं, इसको खाते हैं और उनकी पॉपुलेशन फ्लरिश होती है इसको खा के। ये इसका इकोसिस्टम में रोल है। जहाँ तक कूंज की इकनॉमिक वैल्यू है या इसकी इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि जो ताज़ा पकड़ी जाने वाली कूंज है वो उसकी कीमत 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती है। 2,500-3 हज़ार से लेके 8-10 हज़ार तक उसकी कीमत होती है। लेकिन जैसे जैसे परिंदा पुराना होता चला जाता है, कैप्टिविटी में 4-5 साल गुजार लेता है, उसकी पेयरिंग हो जाती है, वो ब्रीडर बन जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालनी शुरू कर देता है। यानी कि जब इनका जोड़ा सेट हो जाता है तो नर या मादा को जब अलहदा करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालते हैं और शिकारी हजरात इनकी इस जो खूबी है उसको यूटिलाइज़ करते हैं मज़ीद कूंजें पकड़ने के लिए। जब फील्ड में लेके जाते हैं, इनको ज़रा दूर दूर बिठा देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालती हैं और उसके नतीजे में ऊपर से गुजरने वाली कूंजें अट्रैक्ट होती हैं और नीचे उतरती हैं, नीचे उड़ान लेती हैं और पकड़ी जाती हैं। तो ऐसी कूंजें जो ज़्यादा आवाज़ें निकालने वाली हों उनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमने तो ये सुना है कि 15-20 लाख तक एक परिंदे की कीमत चली जाती है। जहाँ तक कूंज के शिकार का ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान के 2 सूबों में, यानी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान, इन 2 सूबों में इसका शिकार ज़्यादा किया जाता है। उसकी वजह यह है कि जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो इंडस फ्लाईवे को फॉलो करते हैं। इंडस फ्लाईवे से मुराद ये है कि फ्लाईवे ऐसा एक रूट होता है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड जिसको नीचे देखते हुए फॉलो करके अपना रास्ता देखते हैं। तो सूबा सिंध और उससे जो उसके साथ मिलने वाले छोटे छोटे दरिया हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, तो इनको देख के परिंदे यहाँ से गुज़रते हैं और यहीं पे मुख्तलिफ़ शिकारियों के हत्थे चढ़ते हैं और शिकार किए जाते हैं।
ان کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے کونجوں کی وہ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ اور پھر انڈیا کے کچھ جو جنوبی علاقے ہیں ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ یہاں ان کی فائنل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، اور یہاں پہ اپنے سردی کے 3 مہینے گزار کے پھر واپس نکلتے ہیں۔ کونج کے شکار کے 3 عموماً طریقے ہم نے نوٹ کیے ہیں۔ ایک جو ہے وہ تو اس کی بس اندھا دھند فائرنگ کے ذریعے سے کلنگ ہے، جس کی کوئی بھی محکمہ اجازت نہیں دیتا۔ یہ ماضی میں پریکٹس بڑی عام تھی کہ جب کونجیں پکڑی نہیں جاتی تھی زندہ تو ان کو گزرنے بھی نہیں دیا جاتا تھا، کہ اگر نہیں پکڑی گئیں تو اندھا دھند فائرنگ کے ذریعے سے ماری جاتی تھی، اور فخریہ انداز سے بتایا جاتا کہ میں نے اس دفعہ اتنی ماری ہیں یا اتنی ماری ہیں۔ اور دوسرا طریقہ جو اس کا ہے جس کو ہم کہیں گے کہ سپورٹ ہنٹنگ کا ایک حصہ ہے اور ایتھیکل ہنٹنگ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ لوگ جو ہیں ایک مقامی ٹرم بولی جاتی ہے ساوا یا سایہ یا ساوا یا سایہ اسی طرح لفظ ہے، کہ جس طرح پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ گانٹی، جس کو جو پتنگ باز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈور کے یا دھاگے کے ایک طرف ایک پتھر باندھ کے اس کو گھما کے اوپر پھینکتے ہیں اور کٹی ہوئی پتنگ کو لوٹتے ہیں، پکڑتے ہیں، اسی طرح ایک مضبوط دھاگے کے ایک سرے کے اوپر پتھر یا کوئی اس طرح کی وزنی چیز باندھ کے جو کونجوں کے جو فلاک ہیں اڑتی ہوئے جو نیچلی اڑان سے جو گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اس کو گھما کے پھینکا جاتا ہے، تو کسی پر میں یا گردن میں جہاں پہ بھی یہ دھاگا پھنستا ہے تو کونج نیچے آ جاتی ہے، تو اس طرح سے پکڑا جاتا ہے۔ اس کو محکمہ بھی سپورٹ کرتا ہے۔ اس طریقے سے پکڑی جانے والی جو کونجیں ہیں وہ عموماً زخمی بھی نہیں ہوتی، اور ایک سیزن میں کوئی زیادہ پکڑ بھی نہیں سکتا کہ ایک ہنٹنگ پارٹی جو ہے 8 10 یا زیادہ سے زیادہ 20 پرندے پکڑ پاتی ہے، لیکن جو بندوق کے ذریعے سے شکار کرنا ہے اس میں تو سینکڑوں کی تعداد میں مار دی جاتی ہیں۔ اور جو تیسرا شکار کا طریقہ ہے وہ بھی ظلم ہے پرندوں کے ساتھ، کہ وہ بڑے ایریا میں جال لگا کے بیچ میں بولنے والی کونجیں رکھ کے کونجوں کو اوپر سے گزرنے والی کونجوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، وہ نیچے آتی ہیں، جال میں پھنستی ہیں، اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں پکڑی جاتی ہیں۔ تو یہ 2 طریقے جو ہیں جال کے ذریعے پکڑنا اور بندوق کے ذریعے مارنا، یہ الاؤڈ نہیں ہیں، اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، محکمہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جو صرف ڈوری کے ساتھ پکڑنے والا لائف ٹریپنگ والا طریقہ ہے اس کو محکمہ اس کی اجازت دیتا ہے، اور محکمہ اس کے لیے باقاعدہ NOC جاری کرتا ہے ہنٹنگ کمیونٹیز کے درمیان۔ یہ جو زندہ پکڑے جانے والی کونجیں ہیں، جس طرح پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کا مختلف کمیونٹیز کے مختلف شوق ہیں، مختلف قسم کے جو پیٹس ہیں وہ رکھتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں کالے تیتر کو جنون کی حد تک لوگ پسند کرتے ہیں، ان کے مقابلے کراتے ہیں، کچھ علاقوں میں طوطے پالتے ہیں، کچھ علاقوں میں کچھوے سانپ پالتے ہیں۔ مختلف لوگوں کے مختلف علاقوں میں مختلف شوق ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں لوگوں کو کونجیں پالنے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اور جو زندہ پکڑے جانے والی کونجیں ہیں اس کو ڈومیسٹیکیٹ کرنے کے لیے ابتدائی طور پر اس کے جو فلائنگ فیدرز ہوتے ہیں، جو اڑنے والے پر ہوتے ہیں، ان کو کاٹا جاتا ہے، لیکن 1 سال گزرنے کے بعد اور اتنی خاطر تواضع کے بعد یہ کونجیں اڑنا گوارا نہیں کرتی، وہیں پہ سٹے کرتی ہیں اور وہیں پہ رہنا شروع کر جاتی ہیں، اور پھر 3 سال کے بعد ان کی پیئرنگ ہو جاتی ہے، یعنی جوڑا جوڑا بن جاتا ہے، اور چوتھے سال میں یہ انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک کونج 1 یا 2 انڈے دیتی ہے اور خود ہی اس کو انکیوبیٹ بھی کرتی ہے، اور اس طرح بچے بڑے پلتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں۔ گویا جس طرح عام گھروں میں لوگ مرغیاں پالتے ہیں تو ان علاقوں میں کونجیں پالی جاتی ہیں، اور ایک جنون کی حد تک لوگوں کو کونج کا پالنے کا شوق ہے۔ کونجوں کے تحفظ کے لیے جو محکمہ خیبر پختونخوا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو اقدامات اٹھائے ہیں بڑے قابل تحسین ہیں۔ ویورز، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرافی ہنٹنگ ہے، یعنی کہ کچھ شکاری حضرات ایسے ہیں ان کو جتنا چاہے روکنے کی کوشش کریں وہ رکتے نہیں، انہوں نے شکار ان کی خصلت میں شامل ہے، انہوں نے شکار کھیلنا ہی کھیلنا ہے۔ تو جو ٹرافی ہنٹنگ کا طریقہ متعارف کروایا گیا ہے کہ شکاریوں کو ایک مین سٹریم میں لے آتے ہیں یا ایک قانون کے ماتحت کر لیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جس جانور کی پروٹیکشن یا کنزرویشن مقصود ہوتی ہے اس کی پاپولیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح خیبر پختونخوا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے کونجوں کی جو اندھا دھند فائرنگ کے ذریعے قتل عام کیا جاتا تھا اس کو روکنے کے لیے محکمہ نے ایک اسکیم انٹروڈیوس کروائی۔ لائیو ٹریپنگ ہے، ساوا یوز کر کے یا جو ڈور کے ذریعے سے پکڑتے ہیں لائیو ٹریپنگ، اس کو قانونی حیثیت دے دی،
اور اس کی باقاعدہ فیس رکھ دی. جو بیکورڈ مائگریشن ہے, نارتھ ورڈ مائگریشن ہے, یا جو ساؤتھ ورڈ مائگریشن یا فال سیزن میں جب سردیوں کے شروع میں آتے ہیں تو ان کی مختلف کیمپ کی مختلف فیس ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک جو کیمپ ہے وہ کونجوں کی جو مائگریشن ہو رہی ہے سردیوں کے آغاز میں, وہاں پہ کیمپ لگا کے ان کو پکڑنا چاہتا ہے تو اس کی فیس تقریباً 4000 کے قریب ہے. اور وہی کیمپ اگر کونجوں کی بیکورڈ مائگریشن کے دوران اگر کیمپ لگایا جائے, یعنی کہ فروری یا مارچ میں کونجے پکڑنے کی کوشش کی جائے, تو اس کی فیس علیحدہ ہے, وہ 6000 کے قریب ہے. تو اس سے ہوا یہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے, محکمہ وائلڈ لائف نے قانونی تحفظ دیا, قانونی طور پہ الاؤ کر دیا, این او سی دے دیا, لائسنس دے دیا کہ آپ اس طریقہ کار سے پکڑ سکتے ہیں, تو پھر جو شکاری حضرات ہیں جنہوں نے اس طرح سے رجسٹریشن کروائی ہوتی ہے, کیمپنگ کرتے ہیں, وہ کسی بھی دوسرے شکاری کو جال کے ذریعے سے پکڑنے کی اجازت نہیں دیتے یا بندوقوں کے ذریعے سے مارنے کی اجازت نہیں دیتے. تو نتیجتاً جو ایسے ایتھیکل ہنٹرز ہیں وہ خود ان کی مخبری کرتے ہیں ایسے اللیگل ہنٹرز کی کہ جو جال لگا کے پکڑ رہے ہوں, تو محکمہ بھی ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے. تو جو شکاریوں کی اپنی یونین ہے وہ بھی ان کا سدباب کرتی ہے, ان کو سزائیں دیتی ہے, ان کو جرمانے کرتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو بندوق کے ذریعے سے یا جال کے ذریعے سے کونجوں کی پکڑ دکڑ تھی وہ بہت کم ہو کے رہ گئی ہے خیبر پختونخوا صوبہ میں. بلوچستان کا علم نہیں, وہاں پہ شاید یہ پریکٹس ابھی بھی جاری ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں اس کا شکار اب صرف اور صرف ساوا یوز کر کے لائیو ٹریپنگ ہوتی ہے, جال یا بندوق کے ذریعے سے نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو میں نے بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے مقامی لوگوں سے, وائلڈ لائف کے آفیشل سے پتہ کیا ہے, شکاریوں سے میں نے انٹرویو کیے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ اب جو کونجیں آ رہی ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ جو ڈوموزلے کرین ہے یا یوریشین یا کامن کرین ہے, ان کی پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے, ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. اب گزشتہ سالوں میں جتنی آتی تھی ان سے 3 گنا 4 گنا زیادہ اب کونجیں یہاں سے گزرتی ہیں.